اب اہم کی ڈیفینیشن بڑی مشکل ہے. اہم کام کون سا ہوتا ہے؟ یہ بڑی اہم. دیکھو آپ کسی سے پوچھو نا اہم کام کسی کہتے ہیں, بہت اہم بات ہے, آپ اس کو سمجھ میں آ جائے تو زندگی بن جائے گی انشاءاللہ. اہم کام کی ڈیفینیشن کیا؟ آپ کسی سے پوچھیں اہم کسے کہتے ہیں, اس کو نہیں پتا ہوگا. وہ کہے گا جو بہت اہم ہو. وہ کیا کہے گا؟ جو ویری امپورٹنٹ. اور بھائی تو انگلش میں اہم کو امپورٹنٹ کہتے ہیں, اردو میں اہم کہتے ہیں, عربی میں اہم کہتے ہیں. تو یہ تو نہیں ہوا نا ڈیفینیشن کیا کہہ رہے جو میرے لیے بہت اہم ہو. اور بھائی کیا ہے تیرے لیے, کیا اہم ہے؟ کہہ رہے ہیں بھائی مختلف وقتوں میں کبھی کھانا اہم ہے, کبھی واش روم میں جانا اہم ہے. تو یاد رکھو اہم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کا کوئی ویژن ہوتا ہے نا, جو چیز آپ کو آپ کے ویژن کی طرف لے جانے والی ہے, ہر وہ کام جو آپ کو آپ کے ویژن کی طرف لے جانے والا ہے وہ اہم ہے, اور جو کام آپ کو آپ کے ویژن سے دور کر رہا ہے وہ غیر اہم ہے. آپ کا ویژن ہے لاہور پہنچنا, کراچی سے آپ ٹرین میں بیٹھے یا گاڑی میں بیٹھے کہاں جا رہے ہیں؟ ویژن کیا ہے, منزل کیا ہے؟ لاہور. تو پھر آپ کے لیے لاہور کا ٹکٹ کرانا ٹرین کا یا جہاز کا یا بس کا یہ اہم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ایک آدمی جس نے جانا کوئٹہ ہے اس کے لیے لاہور کا ٹکٹ کرانا یا آپ کے ٹکٹ میں دلچسپی لینا کہ کہاں کا تو کہاں جا رہا ہے یا اس میں دلچسپی لینا تو نے کہاں کا ٹکٹ کرایا, کتنے کا کرایا, یہ کیا ہے؟ ٹائم ویسٹنگ ہے نا, غیر اہم ہے. او بھائی تو نے جدھر جانا ہے تو ادھر کی فکر کرنا. کیا خیال ہے؟ تو ہر آدمی کا ایک ویژن ہوتا ہے, ایک ہدف ہوتا ہے, میں نے یہاں پہنچنا ہے. تو ہر وہ چیز جو اس کو ہدف تک پہنچانے والی ہوگی وہ کیا کہلائے گی؟ اہم کہلائے گی. جو اس کے ہدف سے روکنے والی ہوگی وہ غیر اہم, یا ہدف تک نہ پہنچائے, روکنے والی بھی نہ ہو, وہ سب غیر اہم ہے. اور ارجنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ابھی نہیں ہوا تو بعد میں نہیں ہوگا, ابھی نہیں ہوا تو بعد میں, یہ میں دیسی سٹائل میں سمجھا رہا ہوں, ابھی نہیں ہوا تو بعد میں نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کام ابھی نہیں ہوا بعد میں نہیں ہو سکتا لہذا کر لو ابھی. تو بھائی اگر بعد میں نہیں ہوا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ دیکھو کہ اہم بھی ہے یا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ بھائی جو کام ابھی نہیں ہوا, جیسے گٹکے کی دکان بند ہو جائے گی, ابھی نہیں ملا تو بند ہونے دو. یہ آپ کے لیے ارجنٹ تو ہے لیکن امپورٹنٹ بولو نا بھائی نہیں ہے. تو ہم ارجنسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی نہیں ہوا تو بعد میں نہیں ہوگا تو بس کر لو. بھائی ابھی نہیں ہوا تو بعد میں نہیں ہوگا یہ نہ دیکھو, یہ دیکھو یہ کرنے کا کام ہے بھی کہ امپورٹنٹ بھی ہے یا نہیں ہے. پھر امپورٹنٹ میں یہ دیکھو کہ جو ارجنٹ ہے ان کو پہلے نمٹاؤ, جو ارجنٹ نہیں ہے ان کو بعد میں نمٹا دو, اور جو ارجنٹ بھی نہیں ہے امپورٹنٹ بھی نہیں ہے ان کو ایک طرف رکھو. تو اب اس اصول پر پھر جو امپورٹنٹ ہے اس میں موسٹ امپورٹنٹ کون سا ہے؟ تو دیکھو ہمارا بھی ایک ہدف ہے, ایک ویژن ہے, ایک ہدف ہم نے بنایا ہے, یہ بھی پڑھنا ہے, یہ پڑھانا ہے, یہ اسٹوڈیو کے لیے یہ مسائل ریکارڈ کروانے. اختلافی مسائل میں نے کہا تھا ریکارڈ کرواؤں گا, ان کے مجھے ٹائم ہی نہیں مل رہا. بہت سارے اختلافی مسائل ہیں جن میں بڑا امت میں فرقواریت پھیلائی گئی ہے. میں نے کہا ایک ایک حدیث کو سامنے رکھ کر پورا حوالہ, کتاب لے کے بیٹھو, دروازہ بجا رہا ہے کوئی, جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ جی وہ میں آپ سے بہت ضروری کام سے ملنے آیا ہوں. بھائی جان میں نہیں مل سکتا. نہیں آپ نے تو ملنا ہے. بھائی دیکھیں اب مسئلہ یہ ہوتا ہے دوسرے علماء جتنے ہیں ان کا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ ہیں کہاں. میں تو رہتا ہوں بھائی یہاں پہ, تو سب کو پتہ ہے یہ ان کا گھر ہے, یہ والا ہے, یہ تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ والا ہے کہ وہ والا ہے. تو وہ کنفیوژن 2-3 دن کی تحقیق میں دور ہو جاتی ہے نا ان کی. تو پھر وہ دروازہ بجا کے وہ پھر پکڑائی میں آ جاتے ہیں ہم لوگ. تو اب اصول یہ ہے کہ دیکھو اپنا بھی یہ اصول بنائیں. دیکھو میں نے ابھی سعید انور کو فون کیا ایک شادی میں دعوت کے لیے, پرسوں کی بات ہے. ہمارے ایک دوست ہیں ان کے بیٹے کا ولیمہ ہے, تو میں نے سعید انور کو فون کیا. میں نے کہا وہ سفارش کر رہے ہیں میرے ذریعے سے آپ ان کی دعوت میں آ جائیں. انہوں نے کہا میں 9 بجے کے بعد سو جاتا ہوں, زمین آسمان ادھر سے میں نہیں جاتا, اللہ یہ کہ کوئی قریبی رشتہ دار ہو جس کی رشتہ داری ٹوٹنے کا خطرہ ہو. تو مجھے غصہ آنا چاہیے تھا. کیا خیال ہے؟ مجھے آنا چاہیے یار میں مفتی طارق مسعود آپ کو بول رہا ہوں آپ ولیمے میں آؤ یار, اور آپ بول رہے ہو میں سو جاتا ہوں. میں نے نا ایسے ویلڈن 3-4 انگوٹھے بھیج دیے. میں نے کہا یہ ہٹو بچوں آدمی ہے, زندہ باد ایسا ہی ہونا چاہیے انسان کو, ورنہ دنیا میں کسی کام کا جو بھی جہاں اٹھا کے جا رہا ہے 3 بجے لے جا رہا ہے پراٹھے کھلانے کے لیے, 3 بجے نکل لیا, اس کے ساتھ 4 بجے لے جا رہا ہے کہ جی دوستی یاری میں تو 4 دوستوں کو خوش کرتے رہو, ایک دھماکے کے ساتھ پھٹ کے ہلاک ہو جاؤ کچھ دنوں کے بعد. یہی ہوگا نا جو 12 بجے ولیمہ کھائے گا اور کھا بھی کیا رہا ہے نان قورمے کے ساتھ, گھی پورا جمنے والا نسوں میں. اس وقت تو دال چاول بھی کھاؤ گے تو ہضم نہیں ہوگا 12 بجے, اور آپ نان جو ہے نا میدے کا بنا ہوا نان وہ قورمے میں, یا بریانی گھی والی وہ پھر بیف کی اور اس میں چربی اور اس میں یہ ساری چیزیں 12 بجے کھا کے گھر آتے ہی سو جاؤ گے. تو وہ جو دوست ہے وہ تو خوش ہو جائے گا ماشاءاللہ ولیمے میں انہوں نے شرکت کی, جی السلام علیکم. تھوڑے دنوں میں جب ایمبولینس جو ہے نا وہ ٹینی نانا کرتے ہوئے آپ کو لے کے جا رہی ہوگی نا, تو وہ دوست کچھ بھی نہیں کرے گا آپ کے لیے. وہ یہ بھی نہیں کہے گا یار یہ میری دعوت کھانے سے اس کا یہ حشر ہوا ہے. صحیح ہے نا؟ تو میں نے کہا آدمی ایسا ہی ہونا چاہیے. بھائی ایک اصول بنا دیا 9 بجے کے بعد ہم کہیں نہیں جاتے. انہوں نے کہا میں نہیں جاتا 9 بجے کے بعد, اللہ یہ کہ رشتہ داری تو پھر ایک الگ چیز ہے, کوئی قریبی بہت ہی رشتہ ہو جو رشتہ داری ٹوٹنے کا خطرہ ہو پھر ایک الگ بات ہے, نہیں جاتے. تو میں ناراض نہیں ہوا, میں نے کہا ایسا ہی ہونا چاہیے بھائی, ایسے ہی بندے مارکیٹ سے کیا ہیں شارٹ ہیں. اگر سب یہ کرنا شروع ہو جائیں تو لوگ اپنے ولیمے کی سیٹنگ چینج کر دیں گے. بھائی 9 بجے 8 بجے کھانا ہوگا, صحیح ہے نا, کیونکہ کوئی آتا ہی نہیں 9 کے بعد, یا دوپہر کو. انہوں نے کہا اگر کوئی میرا بہت ہی چہیتا ہے نا جو چاہتا ہے کہ سعید انور نے لازمی آنا ہے تو پھر وہ دوپہر کو ولیمہ کرتا ہے میرے لیے کہ یار سعید انور کو لازمی بلانا ہے, ہم ولیمہ کب کریں گے؟ دوپہر کو کریں گے. میں نے کہا یار یہ ہٹو بچوں ہو گیا استاد. لیکن مصیبت ہمارے ساتھ یہی ہے کہ ہم اخلاق کے مارے ہوئے ہیں نا. میں اگر کہوں گا تو یار یہ مفتی صاحب ہو کے جناب مفتی صاحب ہو کے ایسی باتیں کر رہے ہیں یار, تو وہی ہے ایک دن مفتی صاحب 12 بجے شادی سے آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے نا, اور جی مفتی صاحب کا بیان
مفتی صاحب تھے مفتی صاحب ہوا کرتے تھے, کورمے کی نظر ہو گئے بیچارے. تو آدمی کو ان چیزوں میں مضبوط ہونا پڑتا ہے, مضبوط. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے, دیکھو تبلیغ میرا بھی ویژن ہے کہ دین پوری دنیا میں غالب ہو جائے, لیکن میرا جو طریقہ ہوگا وہ ایک دوسرے کا طریقہ الگ ہوگا, میرا الگ ہوگا, کسی اور کا الگ. ہر آدمی کا الگ طریقہ ہوتا ہے. کسی کا طریقہ یہ کہ اس نے لوگوں سے مل کے سب کو سمجھانا ہے, اس کے لیے تو جتنی وہ تو چاہیے کہ جو نہیں ملاقات کر رہا اس کے گھر پہ جا کے نکالے, بھائی جان کیوں نہیں ملاقات کر رہے آپ, اور وہ بالکل ٹھیک ہے ان کے لیے. لیکن جس کا کام علمی بھی ہو, اس نے ریسرچ بھی کرنی ہو, تحقیق بھی کرنی ہو, اس کے بیانات کا سیٹ اپ بھی ہو, بچے بھی پالنے ہو, گھر بھی چلانا ہو, اور لوفری بھی کرنی ہو, جائز لوفری جو ہے نا, اس کو مضبوط ہونا پڑے گا, اس کو غصہ بھی کرنا پڑے گا. بھائی جان جو ٹائم بتا دیا آؤ, نہیں تو پتلی گلی سے نکل جاؤ. اب آپ جا کے میرے خلاف کلپ بناؤ, یہ بد اخلاق ہے, وہ کلپ میں افورڈ کر لوں گا, لیکن میں لوگوں کی لائن اپنے گھر کے باہر برداشت نہیں کر پاتا. میں تو ایک دفعہ کئی سال پہلے بیمار ہو گیا تھا, اور اپنی حماقت سے بیمار ہوا تھا. تو کئی سالوں کے بعد نا, میرا خیال ہے 25-30 سال کے بعد مجھے کوئی بخار ہوا ہوگا. اللہ نے الحمدللہ مجھے اس سے بچپن میں ڈاکٹر اچھا مل گیا تھا, وہ اینٹی بایوٹک کھلاتے تھے, تو ریزسٹنٹ پاور بڑھ گئی تھی نا, بخار نہیں ہوتا تھا, بڑی بڑی بیماریاں آتی لوگوں, مجھے نہیں الحمدللہ ہوتا. تو وہ ہو گیا, تو میں بیمار پڑ گیا. میں نے لوگوں سے بتایا کسی کو بتانا نہیں کہ میری طبیعت خراب ہے, کیونکہ پھر جو لوگ محبت میں آتے ہیں نا عیادت کے لیے, بیٹھے رہیں گے, ابے جاؤ نہ, جا کے کام کرو یار اپنا بھائی جاؤ یار, کیوں دروازے بجا کے خیریت پوچھ رہے ہو. جو بہت ہی قریبی, جس سے انسان بے تکلف ہوتا ہے, خوب اچھی گپ شپ ہو, ابے تبے سے بات کرتا ہے, وہ تو ٹھیک ہے, آئے بیٹھے گپ شپ لگائے. ہر آدمی ادھر سے بھی فون, ادھر سے بھی فون, ادھر سے بھی فون. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کی مغفرت فرمائے, 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا, میں نے کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی. بیمار تھی, 2 سال سے بیڈ پہ تھی, نہیں خبر ہونے دی. انتقال ہوا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جو ہم ٹوٹی پھوٹی خدمت کر سکتے تھے کہ ہمیں افسوس ہوا, آنسو بھائی ہمارے, ماں تو ماں ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے, اس کا تو کوئی آلٹرنیٹ, گھوڑا ایک پہاڑ گرا تھا غم کا, چپکے سے ان کو لے جا کے میں نے دفنایا. یہاں بھی منع کر دیا, اعلان نہیں کرنا بھائی, میں نہیں برداشت کر سکتا. جو تعزیت کرنے والوں کی لائنیں لگیں گی, اور وہ جو سارا دن بیٹھ کے تسلی کے جملے, وہ بھائی بڑا غم ہوا, اچھا آپ کو غم ہوا, بہت افسوس ہوا, بھائی کیا کروں, اب کیا کرنا ہے بتاؤ, بھائی وہ ہوا تو وہ ہوا, تو وہ تکلف میں ٹائم ویسٹنگ. بھائی میں نے کہا بعد میں جب ٹائم گزر جائے گا لوگوں سے کہہ دوں گا بھائی دعا کر لو ان کے لیے, وہ ٹائم گزر چکا ہوگا. اب پتہ نہیں میں نے صحیح کیا غلط کیا, یہ تو علماء ہی بتائیں گے. مجھے ایسا لگ رہا تھا میں نے صحیح کیا کہ بھائی میں نہیں برداشت کر سکتا لوگوں کا ہجوم, اور لوگوں کی جو فون اور کالیں اور تعزیت کے پیغامات, اتنی بھرمار ہوتی ہے کہ کسی کام کا نہیں رہتا انسان. اسلام میں موت اور زندگی, موت کو زیادہ اہمیت دینے کی اجازت نہیں ہے. بھائی سب نے مرنا ہے, ہم نے بھی جانا ہے, اس نے بھی جانا ہے, فلاں نے بھی جانا ہے. گیا, انتقال ہوا. عرب اس میں بڑے اچھے ہیں, وہ اتنا لمبا حساب کتاب نہیں کرتے, کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, خلاص مات علی الایمان, بس ختم. ایسے جو لوگ سعودی عرب رہے ہیں وہ جانتے ہیں, وہ زیادہ نہیں, وہ تمبو ومبو لگ رہے اور یہ آ رہے ہیں, اور پھر وہ دعائے خیر تے خیر لاغ لے تو شاہ خنب خار, پھر وہ آیا, پھر دوسرا آیا دعائے خیر. آپ تو کوئٹہ کے ہیں نا, کتنی لمبی دعائیں خیریں کی چلتی ہیں نا. جو جس کو تعزیت کے لیے آتے ہیں نا, وہ بیچارہ سارا دن ہاتھ اٹھا کے پھر گراتا ہے, پھر دوسرا آیا ہاتھ اٹھا, دعائے خیر دخال واللہ خوش جوڑ توڑو خال بس, پھر نیچے, پھر دوسرا آیا دعائے خیر ہو گئے, چلو بھائی دعائے خیر کرو یار, تم بھی دعا کر لو. پھر نیچے, پھر ایک بندہ آیا ماموں آئے ملنے کے لیے, چلو دعائے خیر. 3 دن تک وہ ہاتھ اٹھانا گرانا, پھر وہ اخلاص سے دعا ہوتی نہیں. وہ میت کے لواحق میں کہہ رہے ہیں چلو بھائی اب پھر سے کر لیتے ہیں, کیا کریں, اللہ کرے ہو سکتا ہے 50ویں مرتبہ میں مغفرت ہو جائے. ہے بھائی, سب ایک رسم ہے. اس لیے وہاں KPK کے علماء بھی اس کو جائز نہیں سمجھتے. کسی سے بھی فتویٰ لے لیں آپ, پنجاب میں بھی ایسا ہوتا ہے. پنجاب میں کیا ہوتا ہے کہ رونے کے پروگرام چل رہے ہوتے ہیں باقاعدہ. میت ہو گئی, سب نہیں ہے, سب پنجاب والوں کی سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سی جگہوں پہ رونے کے باقاعدہ کیا ہوتے ہیں پروگرام. اب وہ بیٹی آئی امریکہ سے, وہ پہلے پھوٹ کے روئے گی, وہ جہاز میں آ رہی ہے آرام سے نا, آرام سے. میں نے خود دیکھا یہ منظر, جہاز میں آئی آرام سے, جناب ایئرپورٹ پہ ٹیکسی میں بھی آرام سے, بڑے آرام سے تمیز سے آتے جیسے ہی میت کے کسی لواحقین میں سے کسی میں, وہیں سے اسپیڈ شروع. مقابلے ہوتے ہیں, جو زیادہ رو رہا ہے اس کو زیادہ محبت ہے, جو چپ بیٹھا ہوا ہے اس پہ کیا تجھے محبت نہیں ہے کیا. رونے کے کیا چلتے ہیں, مقابلے چل رہے ہوتے ہیں. نہیں روتے اس کا مطلب ہے آپ کو تو محبت ہی نہیں تھی ابا سے. ایک خاتون کے میاں مر گئے, سچا واقعہ ہے, میرے پاس فون آیا, ہمارے کو ریلیٹو تھی, پھوٹ کے رو رہی ہیں کہ میرے میاں مر گئے, ہائے میں بیوہ ہو گئی. اوف, ایسی انہوں نے روئی ہیں کہ جو بھی خون سنے گا وہ بھی بیچارہ پھوٹ کے رونا شروع کر دے. تو چونکہ ہمارے ابھی کیا زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہیے, تو ہم لوگ جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو بالکل فٹ فاٹ. ہم نے کہا آپ کو تو بڑا غم تھا, کہہ رہے ہیں جان چھوٹی, بڑی مصیبت دی ہوئی تھی, ٹینشن دی ہوئی. وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا نا جس کا انتقال ہوا, وہ بہت ظلم کر رہا تھا اپنی بیوی کے اوپر, بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا وہ آدمی. تو وہ ہے نا جان چھوٹی, اللہ کا فضل ہو گیا, اللہ نے خود ہی اٹھا لیا. لیکن اب مرنے پہ ایسا ریئیکٹ کرنا ہے وہ ایک مجبوری ہے بھائی. اگر ایسا ریئیکشن نہیں کیا لوگ بولیں گے واہ بھائی واہ, میاں مر گیا, رونا ہی نہیں آ رہا ان کو. تو یہ ڈرامے چل رہے ہیں زیادہ تر. اسلام میں حکم یہ ہے کہ بھائی کوئی میت ہو گئی تو 3 جملے کہو اور پتلی گلی سے نکل لو. اعظم اللہ اجرک, وہاں جاؤ تسلی کے. وہ بھی ہر آدمی نہ جائے بھائی, جن کے کوئی خاص رشتہ دار ہیں, جو ریلیٹو ہیں,
جو جن کے جانے سے تسلی ہوگی سامنے والے کو, 3 جملے بولو جا کے بھائی اعظم اللہ اجرک, جو مصیبت آپ کو پہنچی ہے اللہ اس پہ آپ کے اجر میں اضافہ کر دے. واحسن عزاءک, اس غم پہ اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے. وغفر لمیتک, اور مرحوم کی مغفرت فرمائے. 3 جملے کہے, 2-4 اور تسلی کی بات کریں اور پتلی گلی سے بولو بھائی نکل لیں. وہیں تمبو میں دھرنا مار کے مت بیٹھیں, آپ وہاں بیٹھ جاتے ہیں, اس کے لیے دودھ پتی آ رہی ہے, پھر چائے آ رہی ہے, پھر پانی آ رہا ہے. وہ میت کے رشتہ داروں بیچارے وہ کہتے ہیں یہ مرنا اتنی بڑی ٹینشن نہیں تھا جتنا یہ جو تعزیت کے لیے آنے والے یہ اس سے بڑی ٹینشن بن چکے ہیں. اور پھر بھی ہمارے ہاں تو اسلام کی برکت ہے, برداشت کی حد تک ٹینشن ہوتی ہے, ڈپریشن میں جاتا ہے, مرتا نہیں آدمی. جو غیر مسلم ہے نا ان کے ہاں تو میت اتنی بڑی ٹینشن دے کے جاتی ہے دنیا سے کہ ان کے 2-2 ہفتے کے پروگرام چلتے ہیں میت کی تعریفوں کے الگ. اس وقت دفناتے نہیں ہیں اس وقت تک. پھر وہ ان کے کوئی پنڈت جی آ رہے ہیں, پنڈت کہتے ہیں, یہ پنڈت نہیں, مجھے کسی نے نہیں کہا, آپ نے مندر کو مندر بنا دیا اور پنڈت کو پنڈت بنا دیا, تو پنڈت لفظ ہے. وہ آتے ہیں, پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے ہیں, اس کے اوپر گھوڑے پڑھ رہے ہوتے ہیں, پھر اس پہ پیسے لے کے جاتے ہیں. وہ کئی ہزار روپے کا وارثوں کا خرچہ ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں اسلام نے کہا خرچہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, صرف خرچہ ہوگا میت کے کفن کا ہے بھائی, میت کی قبر کا. قبر خود کھودنا نہیں آتی تو گورکن کو پیسے دے دو, اس کے علاوہ تیسرا کوئی خرچہ نہیں ہے. اور یہ خرچہ بھی میت کے وراثت کے مال میں سے ہوگا. جتنا مال چھوڑ کر گیا ہے نا اس میں سے پہلے یہ کفن دفن کا خرچہ نکالو. کفن کے کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں کفن پہ؟ وہ بھی ہے کہ جب اگر کوئی گھر میں کسی کی قمیض پھاڑ کے جو ہے نا کفن بنا دو. صحابہ تو ایسے ہی کرتے تھے, الگ سے کپڑا تھوڑی خریدتے تھے. حضرت ابو بکر کو جب کہا گیا نا یہ کپڑا انہوں نے فرمایا زندوں کو پہناؤ, ہمارے لیے نیا کپڑے کی ضرورت, ہمیں پرانے کپڑے میں دفن کر دینا, وہاں قبر میں جا رہے ہیں نا وہاں کون سا کوئی, وہ تو فرشتے آئیں گے دیکھنے کے لیے, وہ تو اعمال دیکھتے ہیں, وہ آپ کے کپڑے تھوڑی دیکھیں گے. تو ٹینشن نہیں لو بھائی, زندگی کو کیا بناؤ, ہلکا ہلکا بناؤ, کاموں میں ٹائم لگاؤ. اب جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا, اب آپ نے کرنا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا. جو غم خود سے ہو رہا ہے وہ تو ہوتا ہے, وہ تو نیچرل ہے, وہ تو نبی کو بھی ہوتا تھا, آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں, بس کافی ہے. چیخنا چلانا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخنے چلانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. کتنا بڑا جرم ہے. اور آج میت پہ عورتیں چیختی ہیں کہ نہیں چیختی, ہاں 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 کر کے, اس کو کمال سمجھتی ہیں. کمال صبر کرنا ہے, چیخنا چلانا کمال نہیں ہے. عورت کے لیے سب سے بڑا غم اس کے بچے کی موت ہے, کیونکہ عورت کی سب سے محبوب چیز کیا ہوتی ہے؟ بچہ. ایک عورت کا بچہ مر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, وہ اتنی غمزدہ ہوئی کہ بچے کی قبر پہ کھڑے ہو کر رونا پیٹنا کیا نا, اس نے چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گزرے, انہوں نے فرمایا صبر کرو صبر. اسے نہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس نے کہا آپ کو وہ غم پہنچا ہوتا ہے نا, مجھے پہنچا ہے, پھر میں پوچھتی کہ کیسے صبر کیا جاتا ہے. اس نے گویا طنز کیا, اس کو نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس نے کہا اصل میں غم تو جس کو پہنچا ہے وہی جانتا ہے نا, ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے نا. آپ کسی کو بولو صبر کرو, کہہ رہے تمہیں تکلیف ہو نہیں رہی نا اس لیے تم صبر کا کہہ رہے ہو. رونے پر پابندی نہیں ہے, چیخنے چلانے پر پابندی ہے, واویلا کرنے پر پابندی ہے. تو وہ صحابیہ کو کسی نے بتایا کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو وہ فوراً پریشان ہو کے گئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگی میں اب صبر کروں گی. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى, جب صدمہ پہنچتا ہے نا اس وقت صبر کی فضیلت ہے, بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے. کون ساری زندگی بیٹھ کے کون روتا ہے؟